اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جغار ثور میں جب پہنچے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے باہر، میں اندر کا مشاہدہ کر کے اندر کی صفائی کر کے اس کے بعد میں آپ آئیے۔ اللہ حضرت ابوبکر اندر گئے اور اس کو صاف شفاف کیا اندر کی چیزوں کو، اور دیکھا کچھ سوراخ تھے، تمام سوراخ کو انہوں نے کپڑے سے تو بند کر دیا لیکن ایک دو سوراخ باقی رہ گئے تھے۔ جب ریڈی ہو گیا تو رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اب آپ اندر آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر پہنچے، حضرت ابوبکر اللہ کے نبی بہت تھکے ہوئے تھے، رات بھر اللہ کے نبی سوئے نہیں تھے، اللہ کے نبی تھکے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آرام کر لیجئے، میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی کے سر کو اپنے ران پر رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آج دنیا کا کوئی انسان حضرت ابوبکر صدیق پر کیچڑ اچھالتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ پورے دین پر کیچڑ اچھالتا ہے، نبی پر کیچڑ اچھالتا ہے، اور وہ انسان وہ مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کے بارے میں کہا قرآن کے اندر ثانیہما فی الغار، جو دو لوگ غار کے اندر تھے ان دو لوگوں میں سے اللہ کے نبی تھے اور ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سوراخ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اس سے پہلے ان کو خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس سوراخ سے کوئی ایسا موذی جانور نہ نکلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا پرواہ کیا۔ یہ تھے حضرت ابوبکر کی محبت، یہ تھا حضرت ابوبکر کی اللہ کے نبی سے الفت، یہ تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اسلام نے اگر دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں میں دنیا کے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن صرف ایک شخص کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، میرا رب اس کا بدلہ چکائے گا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیر کو اس جگہ پر رکھ دیا کہ کوئی جانور اگر نکلے گا تو مجھے تکلیف پہنچائے گا، حبیب کو ہمارے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، بے خوف سو رہے ہیں، اتنے میں ایک جانور اندر سے نکلا، اور بتایا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ وہ زہریلا جانور سانپ کی شکل سانپ تھا، وہ نکلا اور حضرت ابوبکر صدیق کے اس انگوٹھے میں جو وہاں رکھے ہوئے تھے اس میں اس نے ڈنک مار دیا۔ جب نکلنے کی جگہ نہیں پایا تو اس میں ڈنک مارا۔ اس کے بعد جب زہر جسم کے اندر پھیلنا شروع ہوا، تکلیف محسوس ہونے لگی حضرت ابوبکر صدیق کو، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے پیر کو نہیں ہٹا رہے ہیں، وہ اس میں ڈنک مار رہا ہے اور وہ پیر نہیں ہٹا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے ران پر حبیب کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا ہوا ہے اور وہ سو رہے ہیں، ان کو نیند میں خلل نہ پیدا ہو ان کے نیند میں، اس لیے وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تکلیف کی جب شدت زیادہ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ تکلیف کی وجہ سے وہ آنسو نکلے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر جب گرے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی۔ کہا مالک یا ابوبکر، اے ابوبکر کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا فداک ابی و امی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے کسی جانور نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے لعاب مبارک کو اس جگہ پر جہاں پر ڈنک مارا تھا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اور لگانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے کبھی بھی اس درد کی شکایت کبھی نہیں ہوئی
الا کہ وہ میری موت کا سبب بنا جب میری وفات ہوئی تو اسی درد سے، اس سے پہلے میں نے پوری زندگی جی لیکن کبھی مجھے اس کا درد احساس نہیں ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نام ہے لعاب مبارک کا یہ برکت تھی۔ اسی طریقے سے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر، اور اس طریقے سے لے کر کے عامر بن فہیرہ لے کر کے جو غلام تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، وہ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے لے کر کے آتے، وہاں قریب رہتے، جب شام ڈھل جاتی، سورج ڈھل جاتا تو وہ لے جا کر کے وہاں غار کے پاس بکریوں کا دودھ دو کر کے اللہ کے نبی اور ابو بکر کو پلاتے۔ پھر اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے لڑکے حضرت عبداللہ بن ابی بکر جو تھے وہ مکہ کے احوال کو جان کر کے، مکہ کے احوال، مکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے گڈ مڈ، کس چیز کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ لا کر کے نبی کو خبر دیتے تھے کہ مکہ میں اس طریقے سے پلاننگ ہو رہی ہے، آپ کے اوپر 100 سرخ اونٹ رکھا گیا ہے، اس طریقے سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو، آ کر کے وہی مکے کی پورے احوال کا خبر دیتے تھے اللہ۔ لیکن یہ جب عامر بن فہیرہ یہ بکریاں چرا کر کے اسی راستے پر عبداللہ جس راستے سے آتے، اس لیے کہ وہ ساری زمینیں جو تھیں وہ کیا نام ریت کی زمینیں تھیں تو اس پر پیر کے نشان بن جاتے آنے کی وجہ سے، تو حضرت عامر بن فہیرہ جو تھے بکریوں کو لے کر کے اسی راستے سے لاتے تاکہ بکریاں چلیں گی تو عبداللہ کے قدم وہاں جو ہے مٹ جائیں گے۔